اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 3 سورۃ البقرہ جز نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 7 تک ہماری تفسیر پچھلے لیسن میں ہو گئی تھی آل عمران کی۔ آج ہم آیت نمبر 8 کریں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، جب ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب لنا، اور عطا کر ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے رحمت، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، الوہاب، بہت عطا کرنے والا۔ یعنی کہ دیکھیں، آپ کو ترجمے سے کافی بات سمجھ آئی ہوگی کہ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد اب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی صحیح راستہ مل گیا ہے تو اب ہم ادھر ادھر نہ جائیں، اب ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ جو اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں صحیح راستہ، ہدایت عطا کر دی ہے، تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے سیدھے ہم چلتے جائیں، اور ہمیں تو اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ ہمارے اندر تو کوئی ایسے گٹس ہے نہیں، ہمارے اندر تو کوئی ایسی خوبیاں ہیں نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو تیری رحمت کو دعوت دے سکیں۔ ہم تو بہت ہی گناہگار، کمزور انسان ہیں، لہٰذا تو ہم پر رحمت فرما، تو اپنی رحمت میں سے، اپنے پاس سے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے سارے گناہوں کا ہم اعتراف کرتے ہوئے، اور اس میں ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو اس لیے تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں پیش کرنے کے لیے، تو جسے تو نے ہدایت دے دی اپنے پاس سے، تو اسے تو پھر کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اپنے پاس سے تو ہمیں رحمت دے، اور مانگنے پر ہی ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں دین پر قائم رکھے، اور ہم دین پر جمے رہیں۔ اور یہ ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، یہاں پہ تھوڑا سا میں اگلی آیت پہ جانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، اور وہاب کے جو معنی ہیں نا، بہت زیادہ بخشنے والا، یعنی معاوضے کے بغیر بخشنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی نیکی، کوئی اعمال ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جو ہم پیش کر سکیں، اس کے بغیر ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ، تو پھر بھی ہم پر رحمت فرما۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تجھے دینے کے لیے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی، اکثر نیتوں میں بھی آگے پیچھے خرابی ہو جاتی ہے، عمل بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تو اپنے پاس سے رحمت دے، اور ہمارے عمل کے بغیر ہی تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اصل میں جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو اس پر پھر ہدایت نہیں آتی، اثر نہیں کرتی۔ تو دل کا جو ٹیڑھا ہونا ہے نا، اور دل کا سیدھا ہونا، یہ اصل میں بنیاد ہے ہدایت اور گمراہی کی۔ اگر دل سیدھا ہے تو ہر چیز سیدھی ہے، اور اگر دل ٹیڑھا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ یعنی سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری نیتوں پر ہے۔ تو دل اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو جسم بھی بیمار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اکثر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ کون سے دل اندھے ہو جاتے ہیں؟ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھایا ہے نا، پھر جب دل اندھا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ راستہ انسان دیکھ نہیں سکتا، اور جب دیکھ نہیں سکتا تو اس پر چل نہیں سکتا، تو پھر منزل پر کیسے پہنچ سکتا ہے بھلا؟ جو اس راستے پر ہی نہیں ہے، جو کہ اصل راستہ ہے، تو وہ بھلا اس راستے پر ہوگا ہی نہیں، تو منزل پر کیسے پہنچے گا؟ تو وہ پھر منزل پر بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی اچھا عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ہم ایسے میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، کیوں دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانے کی دعا ہم نے پچھلی آیت میں کی، اور پھر آگے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اسی آیت میں ہم نے رحمت طلب کی کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ دل ٹیڑھا ہو جائے تو پھر کوئی بات باقی رہتی نہیں ہے۔
کیونکہ دل جو ہے نا وہ الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے، کیونکہ دل تو الٹ پلٹ ہونے کی چیز ہے ہی. مثلاً آج دیکھ لیں آپ کہ آج دل میں دین کی طلب ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی تو پھر ایسے میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا رب اگر ہمارے دل میں دین کی طلب ہے، ہم دین پڑھنا چاہتے ہیں، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہم دین پڑھانا چاہتے ہیں، ہم تیرے علم کو پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بہت قیمتی دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ادھر ہی جمائے رکھنا. خاص طور پر جب فتنے ہوں، ہر طرف فتنے کا دور ہو، فتنے زیادہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جمع کر رکھے. اور جب بھی جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کل کہ متشابہات کے بارے میں کچھ لوگ الجھا دیتے ہیں، بس اسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو جب کوئی متشابہ آیات پر ہم سے زیادہ باتیں کرے، عمل کی بات ہمیں سکھائے کوئی نہ. عمل کی بات، قرآن کا جو اصل پیغام ہے وہ عمل کا ہے، عمل کی بات ہے. عمل کی بات تو ہمیں سکھائے نہیں اور متشابہات پہ بات کرے، تو پھر ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہو. تو یہ کرائٹیریا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم جو ہم نے پیچھے کل پڑھا اسی اس آیت پہ آگے خلاصہ بیان کر رہی ہوں کہ جب کوئی متشابہ آیات پر باتیں زیادہ کرے اور عمل کم، تو پھر محتاط ہو جانا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ عمل کے لیے آیا ہے، یہ سنجیدہ کتاب ہے. اور اس میں سے ہم نے خاص چیز جو عمل میں لانی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین، ہدایت اور یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی اصل راستہ ہے اس پر ہم نے آنا ہے. تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم اس راستے پر آ بھی رہے ہیں یا نہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی آ بھی رہی ہے یا نہیں. تو یہ ایک جو ہے نا میزان ہے. تو جب ہم اس میزان کو پا لیتے ہیں، جب ہم اس میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ لے آتا ہے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو پھر ٹیڑھا نہ کرنا. جب ہم ہدایت پر آ جائیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تو اپنی رحمت سے ہمیں عطا کر اور ہمیں جما کے رکھ. یعنی کہ ہمیں جما کے رکھ، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ہم اللہ کے راستے پر ہیں، تو اللہ تو ہمیں جما کے رکھ. تو دیکھیے کہ بحیثیت قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ کے، یہ میں اور آپ دونوں سوچیں کہ یہ ہمارے لیے بھی کتنی قیمتی دعا ہے. کیونکہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہمارے لیے ہر روز یہ مانگنے کی دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے جب ہدایت دی تو نے ہمیں، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت. بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تو ہم قرآن پڑھنے پڑھانے میں آتے ہیں. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ، ہمارا دل بگڑ جائے، دل ٹیڑھا ہو جائے اور ہمارا دل اس وقت دنیا کے کاموں میں لگے، تو ہم بھلا کیسے آ سکتے ہیں؟ تو دل کا جو بگاڑ ہے نا، اس کے دل کا جو ٹیڑھا پن ہے نا، اصل میں وہ دل کا بگاڑ ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ بہترین دعا ہے اور یہ قرآن کے اسٹوڈنٹس کو ضرور مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 9 کو دیکھیے. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناسی، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، ایک دن کے لیے. لیوم کہتے ہیں ایک دن کے لیے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ جس میں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے. اللہ اکبر. اے اللہ بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن. کس دن؟ قیامت کے دن، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. کفار کہا کرتے تھے نا کہ ہم تو مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم تھوڑی کوئی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ایمان ہی نہیں تھا نا. تو دیکھیں کہ قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے نا کہ وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں ایک دن جمع کرے گا اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس سورہ کی، میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ یہ سورہ بقرہ سے مماثلت رکھتی ہے. یہ تو سورہ بقرہ میں بھی تھا نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو اللہ تعالیٰ اور پھر ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی قیامت کا وقت مقرر ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو ہم سب کا اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت مقرر ہے. لیکن دنیا میں تو ہم اکثر ڈاکٹروں سے اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں، اسکول والوں سے لے لیتے ہیں، جگہ جگہ ہم لے لیتے ہیں، بعد میں ہم نہیں پہنچ پاتے تو ہم کینسل بھی کر دیتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ملاقات کا ایسا وقت مقرر ہے کہ جس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. موت کا وقت جو ہے نہ ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں
اور نہ ہی اللہ سے ملاقات کا جو وقت لکھا ہے اس کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس وعدے سے کوئی پھر نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے اوپر پوری طرح سب کو جمع، یعنی کہ پوری طرح جمع کرے گا، لازمی کرے گا، یہ پکا وعدہ ہے اللہ کا۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا۔ آپ اگلی آیت پہ دیکھیے نمبر 10 کے اوپر، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کیا ہے؟ انکار، جو اللہ تعالیٰ سے انکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیا، کام آئیں گے، انہم، انہیں، اموالہم، ان کے مال۔ کتنی واضح آیت ہے۔ ولا، اور کیا چیز؟ اولادہم، اولادیں ان کی، من اللہ شیئا، کچھ بھی جو کچھ وہ اپنے مال اولاد جو کچھ بھی ہے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم، وہ، وقود النار، ایندھن ہے آگ کا۔ یعنی کہ اس دن، جس دن اللہ جمع کرے گا نا، جو پچھلی آیت میں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس آیت کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرے گا، اور کس دن جمع کرے گا؟ جس دن کا وعدہ ہے۔ اب آگے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس دن کا انکار کرتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن ان کے مال ان کے کسی کام نہ آئیں گے، جو اس دنیا میں مال کی، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے نا اس دن کا، یقین ہی نہیں رکھا، ہم تو مر جائیں گے، ہماری تو ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، ہمیں کون اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا اللہ، جب اٹھائے گا نا، اس کا وعدہ ہے، وہ آخرت میں جمع کرے گا سب کو۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم انکار کرتے تھے، اب تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ کون؟ کس کے کام نہیں آئیں گے؟ جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے کفر کہتے ہیں انکار کو، جنہوں نے انکار کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کیا کام نہیں آئے گا؟ ہرگز کام نہیں آئیں گے، اموالہم، مال ان کے۔ مال کا خاص طور پہ ذکر کیوں آیا؟ مال کا ذکر خاص طور پر اس لیے آیا ہے کہ مال کی محبت ہی تو مبتلا رکھتی ہے اپنے اندر اللہ سے جدا کرنے کے لیے۔ کیا ہے جی؟ میں تو جاب پہ ہوں، نماز کا وقت نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں۔ کیا ہے جی؟ میرا تو بزنس ہے، میں تو اپنے کاروبار میں بہت گھٹنوں تک ہوں، میں تو گلے تک ہوں، میں تو ادھر مصروف ہوں، میں تو ادھر مصروف ہوں، میرا تو یہ کام ہے، میری تو یہ مصروفیت ہے، میرا تو یہ کام ہے۔ یہ سب کچھ کام نہیں آنے والا۔ یہ جو خاص ذکر آیا نا، اموالہم، اور مال، پتہ ہے یہ ہمارے جو گھر بار ہے نا، یہ بھی ہمارے مال ہیں، جن کی سجاوٹ، بناوٹ، صفائی ستھرائی، پاکیزگی ہم لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکیزگی تو اچھی چیز ہے، لیکن اتنا وقت کہ جو ہماری عبادت کے اندر خلل ڈال دے، اور جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، اور اس مال کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھے کہ بس ہم اس مال کی حفاظت کرتے رہیں، اسی کو سجاتے رہیں، اسی کو بناتے رہیں، اسی کو دھوتے رہیں، اسی کو لگاتے رہیں، اسی کے لیے بھاگتے رہیں، اسی کے لیے کماتے رہیں، سب توانائیاں اسی کے لیے لگا دیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ، اور پھر یہاں پر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو آخرت کا اقرار کرتے ہیں، آخرت کا اقرار کرتے ہیں تو آخرت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ تیاری کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ ایک بندے نے نبی کریم سے پوچھا تھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، وہ کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم نے کہا قیامت جب بھی آئے گی، تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر مانتے ہیں نا کہ اب جیسے میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو انکار نہیں کرتے، تو پھر ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ وہ دن آئے گا، تو پھر ہم اس کے لیے تیاری کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے لیے بھی اس آیت کے اندر سبق ہے کہ ہم بھلے انکار نہیں کرتے لیکن اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہم تیاری کے لیے اپنے کام تیز کرتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو تمہارے مال ہیں وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے اس دن۔ یعنی مالوں پہ زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا ہی لگائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے جو فرض کر دیا وہ پورا کرے۔ اور ساتھ ہی مال کے ساتھ اللہ نے ایک اور چیز بھی بتا دی، وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا یہ اولاد کے معاملات کے اندر بھی ہم کتنا اللہ سے وہ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ میرا بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ عموماً میں اس کو سلا رہی ہوں، میں اس کو کھلا رہی ہوں، میں اس کو نلا رہی ہوں، میں اس کو گھما رہی ہوں، میں اس کو پڑھا رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، وہ کام نہیں آئے گا۔ صاف صاف دیکھ لے، اموالہم ولا اولادہم، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، من اللہ،
اللہ سے شیئن کوئی چیز بھی، آپ یہ سونے چاندیاں یہ جو ہم جمع کر کے گھروں کے اندر مال اسباب پلاٹ فائلیں اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کا سامان جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں نا، یہ ہمارے کام نہیں آئے گا کہ ہم دے دیں اللہ یہ تو لے لے اور ہماری جان بخشی کر دے، یا یہ ہمارے اتنے سارے بچے ہیں ہماری جان بخشی کرا لیں گے، یا یہ ہمارا مال کا ڈھیر لگا پڑا یہ ہماری جان بخشی، نہیں 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 نہیں، کچھ بھی نہیں کام آئے گا قیامت کے دن۔ سب کچھ یہ گھر بار سونا چاندی کچھ کام نہیں آئے گا۔ دوسری چیز جو اللہ کی طرف سے روکتی ہے خاص طور پر اولاد، وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ تو کیونکہ دیکھیں مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے، ان کو اپنے مال پہ بڑا زوم تھا، منافقین کی توجہ جو تھی نا، منافقین کی مشرکین کی بھی مال کے اوپر اور اولاد کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ لوگوں کو مکے میں اس بات کا بڑا زوم تھا، کہتے تھے ہمارے پاس مال کی کثرت ہے، کیونکہ نبی کریم کو وہ کرنے کے لیے زج کرنے کے لیے کہتے تھے ہمارے پاس مال کی بڑی کثرت ہے اور تعداد میں بیٹے بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو سورہ کہف میں بھی بتایا تھا کہ ایک باغ والے نے آ کے کہا تھا کہ میرا باغ بھی بہت اچھا ہے اور بڑا ہرا بھرا ہے اور میرے پاس جتھا بھی ہے، میرے بیٹے بھی زیادہ ہیں، میرے پاس اولاد کی کثرت ہے۔ پھر بچا لیا تھا کیا اس کی اولاد نے باغ کو؟ نہیں۔ تو مال اور کثرت اولاد جو ہے نا، یا خوبصورتی انسان کی، یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ سے بچا لیں۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو ایندھن ہوں گے آگ کا۔ اللہ اکبر۔ تو جو ایمان لائے گا اور اچھے اعمال کے لیے اچھے اعمال کرے گا اس کی تو خیر بچت ہوگی، لیکن جو لوگ انکار کریں گے، چاہے وہ ان کے پاس بہت مال ہو، چاہے بہت اولادیں ہوں، چاہے بہت کچھ سامان دنیا ہو، لیکن وہ لوگ اللہ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور اللہ نے ان کا آگے کیا بتا دیا کہ وہ بنیں گے آگ کا ایندھن۔ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے انسان ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ جسم کے اندر ایک ایسا مادہ ہے، انسان کے جسم میں ایک ایسا مادہ ہے کہ جو جلنے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم لوگ جو کفر کرتے ہو نا، یا پھر جو اس دن کی تیاری نہیں کرتے، اس دن کا ایمان نہیں رکھتے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا وہ کہ جو سرے سے انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ دن آئے گا ہی نہیں، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا آئے گا لیکن تیاری کوئی نہیں کرتے، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ کے اور میرے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہمیں اس دن کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے مالوں میں، نہ کہ اپنی اولادوں میں، اور نہ ہی دنیا کا سامان دنیا جمع کرنے میں اپنا وقت ضائع کریں۔ اور اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ جو اس دن کی تیاری سے نہیں جائے گا یا اس دن کا انکار کرے گا، اس دن کے لیے کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا، اس کی جسم جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ ایندھن جیسے آپ نے دیکھا نا لکڑیوں کو جلتے ہوئے کہ جب آگ تھوڑی ٹھنڈی پڑ رہی ہوتی ہے اس کے اندر اور لکڑیاں ڈالو ایک دم بھڑک اٹھتی ہے، تو جیسے آگ کمی آئے گی اور فرشتے اٹھا کے ڈالیں گے۔ تو انسانوں کو اللہ نے بتا دیا کہ میں تمہیں بناؤں گا، وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہم وقود النار، وہ ایندھن ہوں گے، یعنی جلنے میں، آگ کو بھڑکانے میں اور زیادہ مددگار ہوں گے۔ آگے دیکھیے اس کی آگے بہترین مثال آیت نمبر 11 میں اللہ نے دی ہے، کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ جیسے آل فرعون، والذین، اور وہ جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے۔ کون تھے ان سے پہلے؟ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو۔ یہ جو لوگ تھے آل فرعون جو تھے، فرعون کی جو قوم تھی، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم تھی، عاد ایک قوم تھی، سمود ایک قوم تھی، یہ سب کہاں گئیں؟ یہ کیوں ان کے ساتھ یہ سب ہوا؟ انہوں نے اللہ کی کذبوا بآیاتنا، کذبوا، جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اس طریقے سے کہ تم اس دن کا انکار کرتے ہو، میں نے تو اس دنیا میں بھی پکڑ کے دکھایا ہے، میں نے تو اس دنیا میں بھی پکڑ کے دکھایا ہے۔ کس کو؟ فرعون کو، سمود کو، عاد کو، قوم نوح کو کیسے ڈبویا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو عاد اور سمود پہ کیسی سختیاں آئی، ساری کی ساری قومیں تباہ ہوئی، اٹھا کے پٹک مارے گئے۔ قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم عاد پہ، سمود پہ، قوم نوح پہ۔ یہ سب کم ہے کیا؟ اللہ نے آگے مثال دی ہے نا اس قوم کی مانند کہ جو، اور پھر یہ فرعون اور جو فرعون سے پہلے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ آیات کیا ہیں؟ میں نے بتایا نا اللہ کی نشانیاں، ایک شرعی آیات ہیں
جو اللہ نے اس کتاب میں لکھ کر ہمیں دی ہیں. ایک آیات کونیہ ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. تو جو اللہ کی آیات کو دیکھتے ہوئے بھی یقین نہیں رکھتا اور جو پڑھ کے بھی یقین نہیں رکھتا، بلکہ کچھ لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ لپیٹ لپاٹ کے رکھ دیتے ہیں، بس اللہ کی آیات کو لپیٹ لپاٹ کے رکھ دیتے ہیں. کس دن نکالتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتایا کہ وہ تو بس دلہن کے سر پہ اٹھا کے لے جانے کے لیے نکالتے ہیں. اور بھی کچھ موقع ہیں جو میں آپ کو اکثر و بیشتر بتاتی ہوں. تو جو جھٹلا دیتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں سمجھ، ایک تو ہوتے ہیں نا سرے سے جھٹلا دیتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں مانتے ہیں پڑھتے پڑھتے کچھ بھی نہیں، عمل ومل کچھ بھی نہیں کرتے. ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جو آج کل مسلمانوں نے بھی ایک طرز عمل اختیار کر لیا کہ ہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، قرآن کو گھروں میں طاق میں رکھ دیا ہے. تو بس تو یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے نا خاص طور پر، یہ اس قوم کا، قوم فرعون کا یہاں اللہ نے مثال دی ہے. اور قوم فرعون سے جو پہلے قوموں پہ عذاب آیا تھا، یہ ان کا مثال ہے. یہاں پہ میں خاص طور پہ دوبارہ واضح کر دوں کہ یہاں پر آل فرعون اور اس سے جو پہلے تھے ان کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے. کذبوا بآیاتنا، اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، آیات کو جھٹلا دیا تھا. فأخذهم اللہ، تو کیا کیا، پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا والا ہے. یہ بات یہاں پر کیوں آئی ہے؟ یہ بات اس لیے آئی ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے پہلی قوموں کو کیسے پکڑ لیا تھا. تو یہ جو مثال ہے، یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ جب دنیا میں پکڑ سکتا ہے تو کیا وہ آخرت میں نہیں پکڑ سکتا؟ جس طریقے سے اس نے دنیا میں پکڑا ہے نا، وہ اس طریقے سے آخرت میں بھی تم لوگوں کو پکڑے گا. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آخرت ہوگی نہیں اور آخرت میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دے دی ہے کہ آخرت میں بھی جو اس دنیا میں پکڑ سکتا ہے وہ آخرت میں بھی پکڑ سکتا ہے. جس طرح سے پکڑ کی ہے اللہ نے آل فرعون کی، سمود کی، عاد کی، لوط کی، یہ کیا. اور وجہ بھی ساتھ اللہ نے بتائی کہ یہ آیات کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان کا کتنا بڑا گناہ تھا آیات کا. یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلایا انہوں نے آیات کو اور پکڑ لیا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. آپ دیکھیے ذرا کہ آیات کا انکار کرنا، آیات کو توجہ نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے. اور جب اللہ اس دنیا میں پکڑ سکتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، عبرت کا نشان بنا سکتا ہے، تو کیا وہ سخت سزا دینے والا ہے، شدید عذاب والا ہے، تو وہ پھر آخرت میں بھی دے سکتا ہے. تو قل للذین، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا. یہاں پر ایک اگلی آیت پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور جنگ بدر ہوئی، تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کنیکہ کے جو یہود تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بنو کنیکہ، یعنی اے یہود، اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی حشر یہی ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے. لیکن وہ نصیحت قبول کرنے کے بجائے شیخیاں مارنے لگ گئے اور کہنے لگے مکہ کے کافروں کو جنگ کہاں آتی تھی، وہ تو جنگ سے نہ آشنا تھے، ہم تو اسلحے سے لیس ہیں، ہمارے پاس، ہم تو بہترین جنگجو ہیں، ماہر قسم کے، لوہار قسم کے لوگ تھے، اس لیے ہمیں ایسی دھمکی نہ دیں آپ. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے پھر اپنی قدرت دکھائی نا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکلو یہاں سے. پھر کچھ عرصے بعد ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، ہم آگے چلتی ہوں. خیر، قل للذین، قل کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. مغلوب ہوئے نا، جب ابھی جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا، یہ مدینے کے یہود بھی مغلوب کر کے نکالے گئے نا، غالب آئے نا ہمارے نبی اور ان کے ساتھ مسلمان. اچھا، یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، کہ تم ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ، یعنی ہم تم پر غالب آئیں گے. وَتُحْشَرُونَ، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اِلَى جہنم، جہنم کی طرف. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا نا کہ میں، دیکھو خاص طور پہ اور بھی آیات میں متعدد مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ یاد رکھیں یہ 3-4 باتیں جو ہوئی ہیں نا ان پیچھے والی آیات کے اندر بھی، کہ تم لوگ اگر انکار کرو گے تو یاد رکھنا کہ انسانوں نے تو ایندھن بننا ہے. اور یاد رکھنا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو پکڑ تو پچھلی قوموں کی بھی ہوئی ہے، عاد کی ہوئی، سمود کی ہوئی، فرعون کی ہوئی، تو پچھلوں کی ہوئی ہے، تو تمہاری کیوں نہیں ہوگی؟
اور جو تم کفر کرتے ہو انشاءاللہ انقریب ہم تم پر غالب آ جائیں گے. یہ نبی کریم کو بتایا جا رہا ہے کہ اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف, اور تم جہنم کو پھر بتایا گیا کہ وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے. اچھا آگے ہے قد کان لکم آیتن, قد کان لکم آیتن, تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی. یہاں پر ایک نشانی بتائی گئی ہے, کیا؟ فی فیاتین التقطا, دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے. یہ دو گروہ کون سے تھے؟ یہ دو گروہ تھے, ایک مسلمانوں کا گروہ تھا اور ایک قریش مشرکین مکہ جو تھے, یہ قریش کا گروہ تھا. اور یہ واقعہ کیا ہے, نشانی کیا ہے؟ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے. اس کی پوری تفصیل ابھی اس وقت تو شاید وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو نہ بتا سکوں, لیکن میں آپ کو جو مختصر ترین جتنا بتا سکتی ہوں بتاؤں گی انشاءاللہ. تو آپ اس کی تفصیل اور جگہ سے بھی جنگ بدر کا پورا واقعہ پڑھیے گا بھی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پورا اور واضح ہو جائے. تو آیتن ایک نشانی ہے فی فیاتین, دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے. یہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا, یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے, دوبارہ بتا رہی ہوں یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے, اور اس میں ایک مسلمانوں کا گروہ تھا اور ایک مشرکین مکہ قریش تھے. فیاتن ایک گروہ, تو قاتلو وہ لڑ رہا تھا, فی سبیل اللہ ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں. آپ یہ دیکھیے کہ گروہ کو کوئی مسلمان کا نام نہیں دیا گیا, اللہ نے کہا دو گروہ تھے, ایک گروہ لڑ رہا تھا, پہلے گروہ کا ذکر آ گیا کہ ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں, وَأُخَرَا اور دوسرا کافرتن کافر تھا. دوسرے کو نام دے دیا اللہ نے کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑ رہا تھا نا. تو جو پہلا گروہ تھا وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا, اللہ کے دین کو بچانے کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اور اللہ کے لیے خاص طور پر خالص نیت کے ساتھ. تو آپ کو میں یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ ایک شہید لایا جائے گا روز قیامت اور اٹھا کے جا کے جہنم میں پھینکا جائے گا سب سے پہلے, اور کہا جائے گا جبکہ وہ شہید بہت بہادری سے لڑا تھا, بڑے چرچے تھے اس کے, تو فرشتے اس کو بتائیں گے کہ تم اپنے نام کی خاطر لڑے تھے, اپنی بہادری کے چرچے دنیا کو منوانے کے لیے لڑے تھے, تم اللہ کے لیے نہیں لڑے تھے. تو اللہ نیتیں جانتا ہے نا, اللہ دل کے حال جانتا ہے. تو جو کام بھی اب اللہ چاہتا تو یہاں کہہ سکتا تھا نا, ایک طرف کہہ دیا کہ ایک دوسرا گروہ تھا کافر, اور ایک طرف اللہ کہہ دیتا کہ ایک گروہ تھا مسلمان. نہیں, اللہ نے کہا ایک گروہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں, یعنی کہ جو بھی کام اللہ کے راستے میں خالص اللہ کے لیے اس کی رضا کی نیت سے کیا جائے گا وہ اللہ کو قابل قبول ہے. لیکن وہ کام جو اللہ کے لیے نہیں, دنیا میں شہرت پانے کے لیے, اپنی واہ واہ کے لیے, اپنے نام کے چرچے کے لیے کیا جائے گا, چاہے وہ نیکی کا کام بھی ہو, چاہے وہ جنگ ہی کیوں نہ ہو, وہ پھر اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. وہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. تو اللہ تو پھر دلوں کو جانتا ہے نا. آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ دلوں پہ نظر رکھتا ہے. تو ایک چیز یہاں سے ہمارے سمجھنے کی اور یہ واضح ہو گئی کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے. ہم نے کسی دوسروں پہ شیخی نہیں بکھارنی, میں کلاسیں پڑھاتی ہوں, میں پڑھتی ہوں, میرے پاس اتنا علم ہے, نہیں. ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اور یہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کے ان اوقات میں سے کچھ ٹائم دیتا ہے کہ جو ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں, اللہ کی آیات کو پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں. اس پر ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے. تو دوبارہ اپنی آیت پر آتی ہوں, واپس آپ دیکھیے کہ یہاں پر واقعہ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ دو گروہ تھے, ایک گروہ اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا, جبکہ دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا. وَأُخَرَا كَافِرَةٌ اور دوسرا گروہ کافر تھا, يَرَوْنَهُمْ وہ دیکھ رہے تھے انہیں, مِثْلَيْهِمْ دو گنا اپنے سے, رَأْيَ الْعَيْنِ دیکھنا آنکھ کا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب کوئی لڑنے آتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو لڑنے آئے وہ تو بڑے کم تھے. جنگ بدر میں مسلمان تو 313 تھے, اور کفار کتنے تھے؟ 950, لگ بھگ 1000 کے قریب. تو کفار مکہ کو, کفار جو تھے وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے نا جس وقت, تو وہ مسلمان ان کو زیادہ نظر آ رہے تھے. کفار کو اللہ تعالیٰ نے ایسا آنکھ پہ پردہ ڈالا, مثلیہم دو گنا, یعنی کہ وہ زیادہ 2000 نظر آ رہے تھے 313 سے. تو کفار جو تھے مسلمانوں کو کتنا سمجھ رہے تھے؟ تقریباً 2000.
تو کفار گھبرا بھی گئے تھے. اللہ نے آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا تھا اس لیے. اور مسلمان جو تھے ان کو کافر کم دکھائی، حالانکہ کافر تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اللہ نے یہ جو کہا ہے نا رائے العین، دیکھنا آنکھ کا، تو وہ دیکھ رہے تھے انہیں 2 گنا اپنے سے. یعنی دونوں گروہ جو تھے، ایک گروہ جو بڑا تھا وہ کافروں کا تھا، تو وہ مسلمانوں کو کم نظر آ رہا تھا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، اور مسلمان جو تھے وہ صرف 313 تھے. ایسا اللہ نے پردہ ڈالا ان کی آنکھوں پر کہ انہیں مسلمان زیادہ دکھائی دے رہے تھے. دونوں طرف الگ الگ معاملہ تھا. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ تو یہ کیوں کیا اللہ نے؟ روب پڑ گیا نا، ان کا روب پڑ گیا، مسلمانوں کا روب پڑ گیا. اگر اللہ ان کی آنکھوں پر پردہ نہ ڈالتا اور وہ دیکھتے یہ تو تھوڑے سے لوگ کھڑے 313، ہم تو اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے. جو قریش کا لشکر تھا وہ لگ بھگ 1950 لوگ تھے. تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. مسلمانوں کو کافر، اچھا اللہ نے مسلمانوں کو کافر کیوں کم دکھائے؟ اس لیے کہ وہ بھی انسان تھے نا، گھبرا جاتے، دیکھ کر ڈر جاتے. پہلا معرکہ تھا نا جب ہمارے نبی مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، تو اس کے بعد یہ پہلی لڑائی تھی. مسلمان پہلی بار میدان میں اترے تھے، تھوڑے سے تھے، تلواریں کم، گھوڑے کم، ہر چیز کم. تو گھبرا جاتے نا کہ یہ کیا، یہ تو بہت لوگ آ گئے. تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوطی سے جمائے رکھنے کے لیے سامنے کا منظر بدل دیا، کیونکہ وہ تو مالک ہے نا، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. واللہ آگے بتایا ہے، خود اللہ نے بتایا کہ کیوں کیا ایسا. سنیے اللہ کی باتیں سنیں. واللہ، اور اللہ، یؤید، تائید کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ تائید کرتا ہے بنصرہ، اپنی مدد سے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ میں تائید کرتا ہوں، اپنی مدد دیتا ہوں. کس کو؟ من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کی وہ چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے، ہر مومن مسلمان کی ہر مشکل گھڑی میں. انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے. اللہ اکبر. اللہ جسے چاہے ترقی دے، جسے چاہے بلندی دے، جسے چاہے کامیابی دے، جسے چاہے جو کچھ مرضی دے، جس کو چاہے اپنی مدد دے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً، دیکھیں اس واقعے میں بتایا کہ یقیناً اس میں نصیحت ہے، یقیناً اس میں عبرت ہے، یقیناً اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے، جو دیکھ سکیں کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آئی ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے ہر موقع پر. اور یہ مدد کیوں آئی اللہ کی طرف سے؟ کیونکہ جو لوگ میدان میں اترے تھے نبی کے ساتھ، وہ خالص اللہ کی خاطر آئے تھے. چاہے تعداد میں تھوڑے تھے لیکن دل بڑا خالص تھا. تو اصل مدد پھر اسی کے ساتھ آتی ہے جو دل سے اللہ کی خاطر کام کرے. دیکھیں تھوڑے لوگ بھی دین کے کام میں آ جائیں نا تو بہت دین کا کام ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہجوم بہت سارا اکٹھا ہو جائے اور دل ایمان سے خالی ہو، صرف شور شرابہ ڈال کے رکھیں. بہت سارا ہجوم ہو جس کی کوئی تمنا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا نہ ہو، تو پھر ایسا ہجوم بھی بہت کام کا نہیں ہوتا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اس میں بہت کم مسلمان تھے جو کہ خالص تھے. 313 مسلمان تھے بدر کی لڑائی میں، بہت کم تھے اور لیکن خالص تھے، اور اللہ نے انہیں کامیابی دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تعداد کی کثرت فتح کا سبب نہیں ہوتی. پہلے پیچھے بتا چکی ہوں کہ اللہ نے بتایا تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی. یہاں بتا دیا کہ تعداد میں زیادہ ہونا فتح کا سبب نہیں ہوتا، کامیابی کا سبب نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ خالص ہونا اصل چیز ہے. تو آج دنیا میں مسلمان بہت زیادہ ہیں اور حال دیکھیں ان کا. اس وقت جو تھے وہ 313 تھے، جس میں 70 جو تھے وہ مہاجر تھے اور 260 انصار تھے، اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے، 6 زرہ تھی اور 8 تلواریں تھی. اس کے برعکس مشرکین جو تھے، تھوڑا آج میرا گلا خراب ہو رہا ہے، مشرکین کے پاس جو تھے 950 مشرکین تھے، جس میں 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے. اور پھر بھی نتیجہ کیا نکلا؟ 70 مشرکین قید ہوئے اور 70 مشرکین مارے گئے اور مال غنیمت خوب ہاتھ آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنگ میں ایک بہت بڑی عبرت ہے، سبق ہے، نشانی ہے، مگر ان کو کہ جن کو نظر آتا ہے، جن کی آنکھیں ہوں گی.
आंखें तो सबकी होती हैं, बसीरत होगी। जो समझेंगे, अहले बसीरत, जो अल्लाह की कुव्वत, कुदरत और गलबे पर यकीन रखते हैं। दिल की आंखें भी तो रोशन होनी चाहिए ना। वो दिल की आंखें रोशन होती है ना, तो अल्लाह ताला की इस आंखों से फिर अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की कुदरत, उसकी कुव्वत, उसका गलबा सब कुछ दिखाई देता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस आयत में कुदरत नजर आई ना, अल्लाह ताला का गलबा नजर आया, तो ये किसको नजर आएगा? आंख वालों को, बसीरत वालों को, जो अल्लाह की कुव्वत का, कुदरत का और गलबे का यकीन रखते हैं, वो हैं बसीरत वाले। तो अल्लाह का फैसला बुलंद है, वो अपने फैसलों पर गालिब है। मुखलिस लोग चाहिए होते हैं, चाहे थोड़ी सी कोई भी छोटी सी भी पार्टी हो, छोटी सी भी जमात हो, लेकिन मुखलिस हो, अल्लाह की रजा के लिए काम करे, तो अल्लाह ताला फिर अपनी ऐसी मदद डालता है उसमें, ऐसी नुसरत और ऐसी कामयाबी अता करता है कि फिर उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन होना क्या चाहिए कि अल्लाह के लिए हो, तो फिर वो हजारों पे भारी हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको साथ में आखिर में ये बात कहूँ कि आज दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं कि नहीं? आज मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। नबी के जमाने में मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा न थी, गिनती के चंद मुसलमान थे, लेकिन खालिस थे। अपनी नियतों से, अपने दिल से, अल्लाह की खातिर उन्होंने घर बार छोड़े थे, मक्का छोड़ा था, अपना वतन छोड़ा, सब नबी की खातिर, अल्लाह की खातिर अपने नबी को सच माना, अल्लाह के कलाम को सच जाना, उस पर अमल किया, अल्लाह की खातिर उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी। तो अल्लाह ने थोड़े से मुसलमानों को भी कितनी तरक्की और कितनी बुलंदी और कितनी मंजिलें अता की कि इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में अल्लाह ने पहुंचाया। उन मुट्ठी भर मुसलमानों को फैला दिया अल्लाह ने, और कैसी बरकत दी और कैसा उनकी ताकत दी और कैसा गलबा दिया कि एक वक्त आया कि इस दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन जब मुसलमानों में खुलूस कम होता गया, खुलूस कम होता गया, आज मुसलमान तो तादाद में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दिल में वो खुलूस नहीं ना जो नबी के जमाने में था। दिल में वो चीज नहीं है जो नबी के जमाने में थी। तो आज आप इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हाल देख लें, क्यों मदद नहीं आ रही? अखलास नहीं रहा। हालांकि अल्लाह वही है, लेकिन अल्लाह से खालिस हो जाएं, अल्लाह की खातिर सब कुछ करें, जिसमें अपना कोई मकसद ना हो। आज लोग काम करते हैं कोई भी, तो उसमें अपने फायदे देखते हैं, मेरा क्या फायदा है। और जब अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का मकसद बना ले, जब मकसद ये हो कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी करनी है, तो फिर देखिए कि कैसी मदद आती है, जैसी कि बद्र की लड़ाई में आई थी। कि बद्र की लड़ाई में थोड़े से मुट्ठी भर मुसलमानों ने क्या जबरदस्त तरीके से फतह हासिल की। 70 मुशरिकीन कुरैश के बड़े बड़े 70 सरदार जान से गए और 70 कैद हुए, और माले गनीमत खूब हाथ आया। तो अल्लाह ताला की मदद शामिल थी। तो अल्लाह ताला ने थोड़े से मुसलमानों को भी जब चाहा, उनकी नीयत खालिस थी, तो कैसे मदद पहुंचाई। तो अल्लाह ताला ने इस आयत को यहाँ पर इबरत के तौर पर बताया है, लेकिन साथ बताया कि ये इबरत है, निशानी है, सबक है समझने वालों के लिए, जो बसीरत रखते हैं और जो अल्लाह पर, उसकी कुदरत, करिश्मों और उसकी बड़ाई पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला हमें इन आयात को पढ़ने, सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।